چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات نے جو ہم سے سوال کیے ہیں اور سوالات بھیجے ہیں، کمنٹ میں بہت سے سوالات آئے ہیں، ان کی تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں یہ اب ڈر محسوس ہوتا ہے کہ سوالات جواب کی محفل جو بہت لمبی ہوگی تو لوگوں کہیں اکتانے نہ لگیں۔ آج بھی ہمارے پاس تقریباً 28 سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ سبھی کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے جناب کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو اپنے ایصال ثواب کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انتقال کے بعد ان کے کام آئے، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ ویسے وہ تلاوت قرآن اور درود کا کافی اہتمام کرتے ہیں اور اپنے والدین اور تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کا ایصال ثواب نہ کریں بلکہ بہت کچھ اپنے انتقال کے بعد باقی رکھیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھائی ان کا تو یہ اختیاری عمل ہے، قرآن کریم پڑھنے کے بعد وہ بخشیں یا نہ بخشیں، وہ مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کریں نہ کریں، اور کچھ کا ایصال ثواب کریں کچھ کا ایصال ثواب نہ کریں۔ اولاً تو ایصال ثواب میں اصل یہ ہے کہ وہ مالی چیزوں کا ایصال ثواب کیا جائے۔ اجازت دی گئی ہے کہ تلاوت قرآن وغیرہ کا بھی ایصال ثواب بعض حدیث سے میں جیسا کہ ذکر ہے، تو اس کو وہ اپنے لیے لازم یا ضروری نہ سمجھیں کہ جو کچھ وہ پڑھیں تو اس کا لازمی طور پر ایصال ثواب مرحومین یا والدین کے نام کریں۔ شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا ہے، لہذا ایک بڑی مقدار ایصال ثواب کی ذخیرہ رکھنا چاہیے ان کو اپنے لیے بھی، اور جو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں اس ایصال ثواب کرنے کا گویا مرحومین پر احسان کرنا ہے، اور مرحومین پر احسان کرنے کا خود اپنا ایک ثواب ہے، اور تو اگر ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں تو اس ایصال ثواب کرنے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، وہ ثواب مل رہا ہے وہ خود بہت بڑا ثواب ہے، لہذا وہ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں تو جو نہیں کر رہے ہیں وہ خود آپ کے حصے میں ہے، وہ ایصال ثواب نہ ہو کر کے آپ کے کھاتے میں ہے۔ اس لیے دونوں باتیں درست ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایصال ثواب کرنے میں صدقہ جاریہ کا کوئی کام کریں دوسروں کے لیے، یا جو ہے مالی ایصال ثواب کریں، اور جائز ہے کہ آپ کچھ پڑھ کر کے بھی مرحومین کو بخشا کریں، اور دونوں طریقے اس میں درست ہیں، کچھ پڑھ کر کے بخش دیں کچھ اپنے لیے باقی رکھیں، اس میں بہرحال کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آگے سوال ہے جناب ساحل الہ آباد، انہوں نے ایک آڈیو میں یہ پوچھا ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے فری غلہ مل رہا ہے، جن کی آمدنی 20-25 ہزار روپے ہے وہ بھی غلے اٹھا رہے ہیں، تو کیا ہم یہ غلہ لے سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو 20-25 ہزار روپے کما رہے ہیں وہ غلہ، فری والا غلہ حکومت کی طرف سے گورنمنٹ سے جو مل رہا ہے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا کہ ہم وہ غلہ لینے کے بعد اگر ہمیں اس غلے کی ضرورت نہ ہو تو ہم اس کے بدلے دوسرا غلہ خرید سکتے ہیں یا اس کو بیچ کر پیسے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں جو قانون بنائے ہیں کہ کون اس غلہ پانے کا مستحق ہے اور کس کو جو ہے راشن کارڈ پہ فری کا غلہ لینا چاہیے اور کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے، یہ تو حکومت نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ جو اس قانون کے اعتبار سے مستحق قرار پائے وہ غلہ لے سکتا ہے، اور جو مستحق نہیں ہے تو اسے فری کا غلہ نہیں لینا چاہیے۔ اس میں جو محتاج مستحق ہیں ان کی حق تلفی ہوگی، اور غلہ لے لینے کے بعد آپ مالک ہیں، چاہے خود استعمال کریں یا کسی اور کو دے دیں یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے بنا لیں یا اس کی جگہ دوسرا غلہ لے لیں، اس میں آپ خود مختار ہیں چونکہ آپ مالک ہو چکے۔ اگلا سوال جناب شیخ منشاد اللہ صاحب کا ہے، انہوں نے ارطغرل غازی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے۔ جواب یہ کہ اس پر ہمارے جدید مسائل میں جو ہے ایک ویڈیو بن چکی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں، ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا حوالہ لنک دے دیا جائے گا۔ باقی ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ ارطغرل غازی ہو یا کوئی اور بھی اچھا سے اچھا ڈرامہ ہو، وہ ڈرامہ ہی ہے،
اس میں ڈرامے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں کہ انسان کو پھر لت لگتی ہے، اپنی ضروری چیزوں سے غافل ہونے لگتا ہے، اور پھر اس ڈرامے میں کے اندر جو خواتین آئیں گی، میوزک ہوگی، وہ سب کا گناہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے ان تمام طرح کے ڈراموں سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ ہم نے کتنے ذہین طالب علموں کو دیکھا کہ ڈراموں کے چکر میں پڑھ کر پڑھائی چوپٹ ہو گئی، ان کی نمازوں تک سے لوگ غافل ہو گئے۔ اس لیے ہمیں خواتین اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈراموں کے اس میں نہ رہیں، اور جو ہے حقیقی زمینی حقائق کی کوشش کریں۔ اگلا سوال ہے QM، انہوں نے بھی ایک آڈیو کے ذریعے سوال کیا ہے زمین کی خرید فروخت سے متعلق۔ وہ سوال ذرا پیچیدہ ہے، میں پوری طرح اس سوال کو سمجھ بھی نہیں سکا۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کا ایک استفتاء بنا کر کے دیوبند یا ندوۃ العلماء سے اس کا جواب حاصل کر لیں، یا اپنے سوال کی تھوڑا مزید وضاحت کر دیں۔ اس لیے جو ہے ان کی اس آڈیو پر ہم جواب سے فی الحال معذرت چاہتے ہیں۔ اگلا سوال ثنا اسحاق کانپور کا ہے۔ انہوں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ ان کے بیانات سننا کیسا ہے۔ اور جو ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے 5 منٹ سے زیادہ کی ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر کے متعلق جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے، اور کیا ہم یہ ویڈیو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ جی، انہوں نے کچھ حقائق، تاریخی حقائق بیان کیے ہیں کہ حضرت ان کے والد کے مزار پہلے باب بلال جو مسجد نبوی کے جو ہے باب گنبد خضرا کے قریب ہے تھا، وہاں پر پہلے ان کا مزار ہوا کرتا تھا، اور بعد میں جنت البقیع منتقل کیا گیا۔ جنت البقیع منتقل کرنے پر جو ہمارے دیوبند کے اکابر وہاں موجود تھے اس مسجد کی توسیع کے وقت میں، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بات بھی صحیح ہے، اور اپنے اکابر کی یہ شان رہی ہے ہمیشہ سے مسجد نبوی سے اور مدینہ منورہ سے جو ان کا قربت و تعلق رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باقاعدہ سالوں جو ہے وہیں رہائش گاہ بھی رہی ہے قریب میں، تو اس لیے ہمارے اکابر کے یہ جو ہے طرۂ امتیاز ہے، انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ ویڈیو فارورڈ بھی کی جا سکتی ہے، اور ہمارے اکابر دیوبند اور اسلاف کے کارناموں کے طور پر اس کو ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اور جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہمارے معتبر علماء حق میں سے ہیں، لہذا ان کے بیانات اور ان کی چیزوں کو سننا، اسے استفادہ کرنا بہت مناسب ہے۔ اگلا سوال ہے جناب توصیف بھا، سورت گجرات۔ انہوں نے ایک آڈیو بھیجی، اس میں یہ سوال کیا ہے کہ کھانے کی دعا یہ کون سی دعا صحیح ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ و برکت اللہ؟ بعض لوگ جو ہے بسم اللہ و برکت اللہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اور بسم اللہ وعلی لگانا غلط ہے، جبکہ مشہور یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو اس سلسلے میں جواباً یہ عرض ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں تو صرف بسم اللہ کے لیے ہے کہ تم بسم اللہ کہو کھاؤ، اس میں برکت اللہ والا برکت اللہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ لیکن حسن حسین میں جو روایت ہے وہ بغیر اعلیٰ کے ہے، بسم اللہ و برکت اللہ، لیکن مستدرک حاکم میں جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں بسم اللہ و اعلی برکت اللہ و اعلیٰ کا بھی لفظ ہے۔ گویا تینوں طرح سے یہ ہے، آپ بسم اللہ کریں کھانا شروع کر دیں، اور بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ و برکت اللہ اعلیٰ کے بغیر کہیں تو بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اعلیٰ لگا کر کے بسم اللہ و اعلیٰ برکت اللہ کہیں۔ بہرحال دعا نہ بھولیں، چاہے جو کوئی دعا پڑھ لیں۔ آگے دوسرا سوال انہی کا ہے آڈیو میں، جس میں ٹیکس سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکس بھرا جس میں ان کا 14,000 روپے بیاج لگ گیا، پھر ان کو سرکار کی طرف سے 6,000 روپے کا بیاج ملا، تو کیا یہ 6,000 روپے کو جو 14,000 روپے میں سے کم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو سود دینا پڑ گیا، سرکار کو آپ نے پیسہ ناجائز طریقے سے گویا آپ کو دینا پڑ گیا، کچھ رقم اس ناجائز میں سے آپ کو ناجائز طریقے سے کچھ رقم گویا آپ کو واپس مل گئی، تو ابھی تو 14,000 آپ کے گئے ہیں، 14 میں سے 6 ملے ہیں، تو اس 6 آپ کے لیے حلال ہے، اور بھی مل جائے 14 تک وہ بھی آپ کے لیے حلال رہیں گے۔ لہذا جو ہے یعنی سود کو جو رقم آپ کو دینا پڑ گیا ہے وہ رقم آپ کو کچھ واپس مل جائے تو وہ آپ ہی کا حق ہے، چونکہ سود دینا جو ہے آپ کے لیے مجبوری تھا، اس لیے آپ معذور ہوں گے، اور اگر اس طرح کا غیر اختیاری یعنی آپ کو اختیار میں تھا پھر آپ نے معاملہ کیا تو گنہگار بھی ہوں گے۔ باقی جو ہے جو دیا ہے اس کو آپ واپس لے سکتے ہیں جس شکل میں بھی آئے۔ اسماعیل بھا، سورت گجرات کا اگلا سوال ہے، قبرستان میں درخت پر جو بھی فروٹ یا شہد لگتا ہے اس پر کس کا حق ہے؟
یعنی سیل کر کے قبرستان کے کام میں لگایا جائے، یا جس کی قبر پر درخت اگائے ہیں اس کے گھر والوں کا حق ہے، یا کوئی بھی لے جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قبرستان اگر وقف کا ہے اور وہاں پر کوئی محافظ متولی اور کوئی مطلب نگراں کوئی رہتا ہے تو پھر وہ تو قبرستان کی ہی آمدنی کا حصہ ہے، اور وہ قبرستان کے ذمہ دار اور یا محافظ کی اجازت کے بغیر کسی کو لے جانے کا حق نہیں ہے۔ لیکن وہ قبرستان ایسا عام ہے کہ اس میں کوئی حفاظت کے طور پر نہیں بلکہ وہ جنگلی درخت اگاتے ہیں، باضابطہ اگائے نہیں گئے ہیں، کسی نے ان درختوں کو لگایا نہیں ہے بلکہ وہ خود اگاتے ہیں، تو خودرو جو درخت و پھل ہوتے ہیں وہ جو بھی پائے اس کا حق ہوتا ہے، اس کو جو بھی حاصل کر لے۔ مباح چیزوں میں آتا ہے کہ جو درخت ہے یا جو ہے شہد کا چھتا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو جو اس کو قبضہ کر لے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، لیکن اگر قبرستان والوں کی طرف سے انتظام ہے ان چیزوں کے رکھوانے حفاظت کا تو پھر یہ قبرستان ہی کا حق ہے، اس میں ہر ایک کو اس کو حاصل کرنے یا لے جانے کا حق نہیں ہوگا۔ قبرستان کی اجازت سے لے جائے یا اس کی آمدنی قبرستان میں ہی لگائی جائے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے کہ مسجد کی جماعت خانے میں زکوٰۃ صدقے کا چندہ لینا دینا کیسا ہے؟ مسجد کے جماعت خانے میں زکوٰۃ صدقہ کسی آدمی یا مدرسے کے سفیر کو دے سکتے ہیں، جماعت خانے سے باہر آ کر دینا چاہیے؟ زکوٰۃ صدقہ خیرات دینا یہ جماعت خانے میں بھی جائز ہے، جماعت خانے کے باہر بھی جائز ہے، چونکہ یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، کار خیر میں دینا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے لیے مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں جائز کام جو مسجد کے باہر انجام دینے چاہیے اس میں تو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن جو کار خیر ہے جو دینی کام ہے بھائی خرید فروخت والا کام تو وہ تو منع ہوگا، وہ لینا دینا منع ہوگا، کسی کے سودے کے پیسے دے رہے ہیں، پیمنٹ دے رہے ہیں، یہ پیمنٹ دینا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے راہ میں دینا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے چندہ فرمایا، مسجد نبوی میں چندے کا ڈھیر جمع ہو رہا تھا تو وہ چندہ ہی تو تھا، اس لیے ہم جماعت خانے میں دیں یا جماعت خانے کے باہر مسجد کے حصے میں دیں یا مسجد کے باہر دیں، بہرحال یہ دینا صحیح ہے۔ جناب محمد محسن صاحب کا سوال ہے، انہوں نے آڈیو میں سوال پوچھا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں چھوٹے ہوئے 6 روزوں کو شوال میں رکھنے کے وقت قضا روزوں کی اور شوال کے 6 روزوں کی انہی روزوں میں نیت کر سکتے ہیں؟ یعنی دونوں روزے شوال کے نفل 6 روزے اور چھوٹے ہوئے قضا کے 6 روزے ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت، یعنی گویا 6 روزے قضا بھی ادا ہو جائے اور 6 روزے شش عید کے بھی ہو جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ نفل اور واجب یا فرض یہ دونوں نیتیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں نیتیں جمع نہیں ہو سکتی ایک روزے میں۔ جو نفل روزہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ فرض واجب نہیں ہوگا، جو فرض واجب ہوگا وہ نفل نہیں ہوگا، تو اس لیے جو ہے قضا روزوں میں نفل روزوں کی نیت درست نہیں ہوگی۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، نماز میں دھیان لگانے کے لیے آنکھوں کو بند کرنا کیسا ہے؟ اب آنکھوں کو بند کرنے میں آپ دھیان لگائیں گے تو نمازی میں دھیان لگائیے، آنکھوں کو بند کرنا نماز میں خلاف سنت ہے۔ کبھی کبھی بیچ میں ذرا سا بند ہو جائے اور دھیان آپ متوجہ ہو جائے، پھر آپ یہ تو جہاں نگاہ رکھنی چاہیے اس کی اگر کوشش کریں گے تو خود دھیان لگے گا کہ سجدے کی جگہ میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ میں نگاہ رہے، اور رکوع کی حالت میں جو ہے انگوٹھے پر پیر کے انگوٹھے پر نگاہ رہے، اور جب سجدہ کر رہے ہو تو اس وقت جو ہے ناک پر نگاہ رہے، اور جب بیٹھے ہوئے ہو تشہد میں تو گود پر نگاہ رہے، اس جگہ نگاہ رکھنا چاہیے۔ اور نگاہ بند کرنے کے بجائے، آنکھوں کو بند کرنے کے بجائے آپ جو ہے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے پر دھیان دیں، جو لفظ ادا ہو رہا ہے اس کو صحیح سے ادا کریں اور اگلا لفظ سوچ سوچ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا اور نگاہ بند کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگلا سوال عدنان خان کانپور سلام کے بعد پوچھتے ہیں، جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قبرستان میں موبائل میں کوئی بھی صورت دیکھ کر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور مردے کو ایصال ثواب اس کا پہنچایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، قرآن کریم کو قبرستان میں لے جا کے پڑھنا، چونکہ قبرستان میلا کچیلا رہتا ہے، بعض دفعہ گندگیاں پڑی رہتی ہیں، جانور ٹہلتے رہتے ہیں، اور تو ایسی صورت میں قبرستان میں جو قرآن لے جائیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہے، تو قرآن لے جا کر قبرستان میں پڑھنے کو منع کیا جاتا ہے، ورنہ تو قرآن پڑھنا کیسے منع ہوگا؟ قبرستان پہ تو کھڑے ہو کر کے ایصال ثواب ہی کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے آپ موبائل پر بھی یہ بے ادبی نہیں ہوگی، موبائل کو بھی آپ دیکھ کر کے کوئی صورت پڑھیں گے تو یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے آپ قرآن کریم کو آپ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، یہ بھی درست ہے، موبائل پر پڑھیں یہ بھی درست ہے۔ ہاں قرآن کریم کو لے جانا یعنی جو بستے میں اور جزدان میں اور پھر وہاں بیٹھ کر کے جو قرآن پڑھتے ہیں، اگر قبرستان صاف ستھرا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ صاف ستھرے اگر آپ کہیں قبرستان پختہ ہے اور تعمیر شدہ ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ قرآن کو لے جائیں تو دیکھیے ایسے قبر پر تو جانا ہی نہیں چاہیے اس طرح، کیونکہ قبر کو پختہ کرنے سے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور جو ہے بات لمبی ہو جائے گی، جو گنبد خضرا ہے اس کو کوئی قیاس نہ کرے کہ گنبد خضرا تو پختہ ہے اور وہاں پر چار دیواری بنی ہوئی ہے اور آپ کے قبر اطہر تو پختہ ہے۔ قبر اطہر بالکل پختہ نہیں ہے، وہ تو کچی ہے۔ جس حجرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، روضہ اطہر ہے، وہ قبر آج بھی کچی ہے۔ البتہ آپ کے قبر مبارک جو ہے وہ جو ہے حجرے کے اندر بنی ہوئی ہے، اور یہ حجرہ پہلے سے تھا، بعد میں نہیں بنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ قبر پر تعمیر کی گئی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو واقعہ پیش آیا تھا نور الدین زنگی والا، جب عیسائیوں نے سازش کی تھی آپ کے جسم اطہر کو نکالنے کے لیے سرنگ بنا رہے تھے، تو اس وقت نور الدین زنگی بادشاہ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے چاروں طرف سے بنوا دی ہے تاکہ دشمن آپ کے جسم اطہر تک سرنگ بنا کر پہنچ نہ سکے، وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہ قبرستان کو کچا رکھنا چاہیے، اور قبرستان میں قبر میں قرآن پاک لے جانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم یہاں پر یہ بھی عرض کر دیں کہ بعض لوگ جو عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ رکھ رہے ہیں اس لیے تاکہ مردے کے کام آئے گا، بھائی مردے کے کام تو وہ آئے گا جو آپ ایصال ثواب کریں گے۔ آپ نے کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز رکھ دی تو یہ مردے کے کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی کہ آپ نے مٹی میں ایک چیز کو جو ادب والی تھی مٹی میں ملا کر کے بے ادبی کر دیا آپ نے جو ہے یہ عہد نامہ رکھ دیتے ہیں لوگ، کچھ اور رکھ دیتے ہیں، یہ بے ادبی میں آتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع کی مناسبت سے بات آ گئی، تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ موبائل کو دیکھ کر کے قرآن کریم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال گولڈن ٹریڈرز والے کرتے ہیں، کہتے ہیں شیئر مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا حرام ہے یا حلال ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے جدید مسائل میں ایک ویڈیو آ چکی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیں، ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں سوال دوبارہ فرما لیں۔ اخت عزیر سلام کے بعد پوچھتی ہیں، مفتی صاحب حیا اور پاک دامنی پاکستان کی ایک کتاب ہے، اس میں پڑھا تھا کہ بجنے والی چیز پہننے سے فرشتے نہیں آتے گھر پر، اور پہن کر باہر بھی نہ جائیں، جیسے گھنگرو وغیرہ، لیکن اگر چوڑیاں پہنتے ہیں تو وہ بہت بجتی ہیں، اور میرے شوہر کہتے ہیں چوڑیاں پہنو، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ چوڑیاں جو کانچ کی ہوتی ہیں، فیروز آباد وغیرہ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بجنے والی زیوروں میں شامل نہیں ہیں۔ بجنے والے زیور کا مطلب وہی ہے جو آپ نے اوپر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، گھنگرو وغیرہ جس میں پڑے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے توڑیاں ہوتی ہیں پیروں میں، اور جو ہے اس میں چیزیں رنگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ چلنے میں جو ہے پیر بچتا ہے، پیر رکھنے میں تو وہ بجنے لگتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جو چوڑیاں ہیں، یہ چوڑیاں اگر جو ہے پہننا یہ منع نہیں ہے، یہ بجنے والے زیوروں میں نہیں ہے۔ البتہ اس کا احتیاط ضرور چاہیے کہ نامحرم کے سامنے یہ کلائی وغیرہ میں جو چوڑیاں پہنی جاتی ہیں اس کی آواز نہ ہونے پائے، کیونکہ چوڑیاں بجنے سے دوسرے کے دماغوں میں اس آواز سے کشش ہوتی ہے، تو اس طرح چوڑیاں نہ پہنی جائیں۔ اور اگر آپ بغیر بجنے والی چوڑیاں پہنے تو اور زیادہ احتیاط کی بات ہے، جیسا کہ آپ کے شوہر کہتے ہیں، لیکن شوہر جو کہہ رہے ہیں چوڑیاں پہننے کو تو پہن سکتی ہیں آپ، اس میں بس تھوڑا احتیاط کریں کہ وہ چوڑیاں پہنیں جس میں آپس کے ٹکرانے سے آواز نہیں ہو رہی ہے، اور اگر آپ پہن بھی لیں تو وہ بجنے والے زیور میں وعید میں جو اوپر آپ نے کتاب میں ذکر کی وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ میں انہوں نے اور پوچھا ہے کہ عورتیں اپنے کپڑے، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتیں اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں نامحرم کی نظر پڑتی ہے، لیکن ہم تو کپڑے سکھانے کے لیے بالکنی میں ڈالتے ہی ہیں، تو کیا گناہ پڑے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ ہے تو احتیاط یہی ہے کہ پھر بالکنی میں نہ ڈالیں، اور کوئی اور جگہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، تو اس میں آپ یہ احتیاط کر لیں کہ مردانہ کپڑے اوپر رہیں اور زنانہ کپڑے جو ہے اس کے نیچے رہیں، یا یہ کہ زنانہ کپڑے میں بھی جو خاص زنانہ چیزیں ہوتی ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، ایسے کپڑے کھلے عام نہ ڈالیں، بلکہ کسی کپڑے سے چھپا کر اس کو ڈالیں یا اس کو اور اندر کہیں سکھا لیں۔ تو بہرحال احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ زنانہ کپڑوں کو دیکھ کر کے بھی جو ناپاک نگاہیں ہوتی ہیں ان کو وہ اس کے اندر بھی خیالات
گندے ہونے لگتے ہیں، اور بعض لوگ کپڑوں ہی کو دیکھ کر کے نظریں اپنی گندی کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، یہ حیا و پاک دامنی کے اعلیٰ درجے کی بات ہے، لہذا اس پر عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال، انہوں نے ایک کتاب کا فوٹو بھیجا ہے اور اس میں ایک عبارت لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کیا تو اس نے قرآن کو قطعاً نہیں سمجھا۔ یہ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب آداب زندگی کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا ہے، اور پوچھتی ہے کہ ہمارے بزرگ بھی تو ایک دن میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے، ان کا روزانہ پڑھنے کا معمول تھا۔ اب وضاحت کریں کہ یہ ادب کے اگر خلاف ہے تو ہمارے اکابر سے بڑا ادب کرنے والا کون ہے؟ تو 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو بات ہے، اصل قرآن کریم کا جو ادب ہے اور قرآن کریم کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم ہے، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا، وہ 3 دن سے کم میں کما حق و ادا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ عمومی انداز کی ایک بات ہے عوام کے لیے کہ عام طور پر ایسا چونکہ نہیں ہو پاتا کہ 3 دن سے کم میں ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھ سکیں، تو اس لیے 3 دن کم از کم لگانے چاہیے۔ یہ حدیث پاک کا منشا ہے، اور جو مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم اتنی جلدی مت پڑھو کہ 24 گھنٹے میں ختم کرنے کے چکر میں قرآن کریم کے الفاظ بھی صحیح ادا نہ ہو، تجوید بھی نہ ہو، قرآن کریم کا حق ادا نہ ہو سکے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے کسی کے وقت میں برکت دے دی اور کرامت کا ظہور ہو گیا کہ وہ ایسے بھی واقعات آتے ہیں، اللہ نے اتنی وقت میں برکت دی، عصر بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور مغرب کی اذان سے پہلے مکمل کر لیا، یہ کوئی ان کا کمال نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کرامت ہے، اور کرامت ہی بندے کا فعل نہیں ہوتا۔ جیسے طی ارض ایک ہوتا ہے کہ زمین سمیٹ دی گئی اور ایک دن میں 15 دن کا سفر پورا ہو گیا، ایسے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 24 گھنٹے کا کام ہو گیا۔ تو اگر کسی کے لیے اس طرح کا ہو گیا ہو، جیسا کہ بزرگوں کے واقعات میں آپ نے ذکر کیا کہ بزرگوں سے آتا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے میں، آپ نے تو 1 دن زیادہ کہہ دیا، بزرگوں کے واقعات میں 1 گھنٹے کے اندر قرآن کریم پورا کرنے کے بھی واقعات ہیں، یہ سب کرامت کے قبیل سے ہے۔ اگر انہوں نے قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ حق ادا کرنے کے ساتھ پورا کیا ہے تو اگرچہ انہوں نے 1 دن میں کیا ہے، 3 دن میں نہیں کیا، تو وہ گنہگار نہیں ہوئے، کیونکہ جو مقصد تھا حدیث کا وہ پورا ہو گیا۔ اور عام لوگوں کو یہی ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو جلد بازی ہوگی، قرآن کریم کی حق تلفی ہوگی، صحیح حروف ادا نہیں ہوں گے، اور جو ہے لپیٹ کے پڑھنا پایا جائے گا، اس کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کو کم از کم 3 دن میں پڑھیں، 10 پارہ روزانہ پڑھیں تو تکان بھی نہیں ہوگا اور جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے۔ اگلا سوال انہی نے سوال کیا ہے، ان کے سوالات ابھی جاری ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد 41 مرتبہ یا معزو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث میں ہے؟ یہ عمل حدیث میں تو نہیں، لیکن معزو اللہ کے اسماء حسنہ میں ہے۔ معزو مانے عزت دینے والا، اور عزت دینے والا واقعی اللہ ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، لہذا یا معزو، اے عزت دینے والے اللہ، اے عزت دینے والے اللہ، جب آپ ایک بڑی تعداد میں پڑھیں گے 41 مرتبہ تو گویا آپ اللہ کی رحمت کو اللہ کے نام کے ساتھ، قرآن نے بھی کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، کسی بھی نام کو چن کر کے اللہ کو پکارو۔ تو یا معزو کہنے سے یہ بزرگوں کا مجرب عمل ہے، یا معزو پڑھنے سے اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ حدیث پاک میں اس کا حکم بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب بلال صاحب کا ہے، سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کی اذان دینے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی زمانے میں یہ ایک ہی اذان ہوتی تھی جو خطبے کے وقت ہی ہوتی تھی۔ جو پہلی اذان جمعے کی چل رہی ہے آج کل، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شروع کرائی تھی مقام زہرہ میں، اور وہاں پر پہلی اذان باہر سے کہی جاتی تھی اور خطبے کی اذان پھر اندر سے کہی جانے لگی۔ اس معنی کر یہ 2 اذانیں چالو ہو گئیں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا اور خلفائے راشدین
کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لہذا آپ نے جو سنت ایجاد کی نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ نے اس کو حرز جان بنایا اور عمل چلاتا ہے۔ 2 اذانیں ہوتی ہیں، تو یہ خطبے کی جمعے سے پہلے والی جو جمعے کے خطبے کی اذان ہے یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ جمعے کے خطبے سے جو پہلی اذان ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوئی ہے۔ اب ترتیب بعد میں یہ ہو گئی کہ پہلی اذان مسجد کے باہر اور دوسری اذان خطبے کے سامنے، امام ممبر کے سامنے ہوتی ہے۔ اگلا سوال محمد حسان صاحب کا ہے، سلام کے بعد پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص تکبیر کہہ کر نیت باندھ لے پھر دوسرا شخص اس کی اقتدا کر لے تو کیا اس کو با جماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ پہلے جماعت نہیں، انفرادی حالت تھی، اب جماعت کی حالت ہو گئی، تو جب جماعت کی حالت ہو گئی تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگلا سوال سکندر ندف یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کیا عشاء کی نماز میں غالباً وطر کہہ رہی ہیں، اس وطر میں قل واللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت دعا ہے، اس کے بدلے دوسری دعا ربنا آتنا، اللہ مغفر لی، یا ربی یا ربی یا ربی وغیرہ پڑھے۔ جی ہاں، اولاً تو یہی ہے کہ اس کی جگہ تسبیح پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں۔ اصل تو دعائے قنوت سیکھنے کا حکم ہے، سیکھیں۔ جب تک نہیں سیکھ پا رہے ہیں، جب تک کوئی بھی دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا پڑھ لیں 3 مرتبہ 2 مرتبہ 1 ہی مرتبہ، تو یہ دعائے قنوت کے قائم مقام بن جائے گا۔ اگر یہ بھی سب نہیں پڑھ رہے قل واللہ احد پڑھ لیں تو قل واللہ احد ایک طرف اس کے اندر اللہ کی جو ہے تسبیح کی بھی شان ہے، اللہ کی جو ہے توحید کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک معنی کر ذکر کے درجے میں ہے، تو اس کی حیثیت تلاوت کی نہیں ہوگی، لہذا جائز تو وہ بھی ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے جو آپ نے کہا کہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا ہی کیوں نہ ہو، بہتر یہی ہے کہ دعا پڑھی جائے اور دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ طہورہ فرحان کمنٹ میں پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بارش کے پانی میں 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر جو پی لے اگر بے اولاد ہے تو انہیں اولاد ہو جاتی ہے، اس پر نظر ثانی فرمائیں کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کسی مستند روایت میں نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کہ وظیفے کے طور پر کسی کتاب میں کہیں لکھ دیا ہو اور حضرت علی کا ارشاد نہ ہو، یا ہو بھی تو بہرحال اس کی کوئی سند ہمیں معتبر ذرائع سے ملی نہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اس کی بجائے قرآن کریم میں جو اولاد مانگنے کی دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسماعیل بھا کمنٹ میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عصر اور عشاء کی نماز سے پہلے والی 4 رکعت سنت کے بجائے قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھیں، ٹائم ہے آپ جو ہے 4 رکعت سنت غیر مقدہ بھی پڑھیں۔ عرشی صدیقی سوال کرتی ہیں امی نے خواب دیکھا بڑے بھگونے میں چاول بنا رہی ہیں، چاول پک گئے تو کھول کے دیکھا تو اس میں بہت بالو ہے، سب نے چاول کھائے کسی کو بالو نہیں دکھی، امی کو دکھی، پھر مونگ کی دال امی نے بنائی وہ صحیح بن گئی، امی نے چاول نہیں کھائے اور مونگ کی دال کھائی۔ یہ خواب ہے۔ بھائی ہمارا جدید مسائل کا چینل خوابوں کی تعبیر کا چینل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے، ہم اپنے خواب کی تعبیر کے تعلق سے عرض ہے، یہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑے بھگونے میں چاول بنائے اور وہ بالو نظر آئی، اور بعد میں اوروں نے تو کھائے لیکن انہوں نے نہیں کھائے، پھر انہوں نے مونگ کی دال بنائی وہ کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صدقہ کیا، پہلی مرتبہ جو صدقہ کیا وہ قبول نہیں ہوا، وہ بالو نظر آئی، لیکن دوسروں کو اس کا فائدہ تو ہو گیا صدقے کا کہ لوگوں نے کھا لیے، یعنی جیسے صدقہ لوگوں کے، تو آپ نے صدقے کی نیت اچھی نہیں ہوگی، دوسرے کے تو کام بن جائے گا، آپ کا کام نہیں بنے گا، آپ کے حق میں تو وہ بالو ہو گیا۔ اور دوبارہ جب چیز کوئی صدقہ کری جیسے مونگ کی دال نظر آئی تو وہ صحیح بن گئی، یعنی وہ صدقہ قبول ہو گیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی امی نے 2 نیک کام کیے، ایک کام تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا، ایک کام بالو بن گیا، یعنی وہ قابل قبول نہیں رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کو ہمارے قبول فرمائے۔ بظاہر یہ تعبیر معلوم ہوتی، مجھے بہت زیادہ تعبیر نہیں آتی، بہرحال جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے عرض کر دیا۔ محمد معراج سوال کرتے ہیں حضرت کیا اب بھی جمعہ کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ باہر مسجدوں میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ساری مسجدوں میں آسانی سے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، کیا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں؟
مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ابھی کلی طور پر پورے طور پر حکومت کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے گنجائش نہیں مل رہی ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، یعنی مسجد کی ثواب کو چھوڑنے والا نہیں کہلائے گا، اس کو بھی مجبور و معذور سمجھا جائے گا۔ اور جو ہے بعض لوگ چونکہ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے ہمت دکھلاتے ہیں، تو بہرحال گنجائش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں آ جایا جائے تو اچھا ہے۔ حمزہ فرید اگلا سوال کرتے ہیں، سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں؟ تفصیل کے ساتھ جواب دیں، 7 یا 9۔ رہبر انسانیت سے مولانا رابع صاحب نے لکھا ہے، اور رحیق المختوم میں بھی 7 کا ذکر لکھا ہے، اور مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم نے 9 اولادیں لکھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد جو بیٹیاں تھیں وہ تو 4 تھیں، اس میں تو اتفاق ہے۔ سب سے بڑی بیٹی زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت کلثوم، پھر حضرت فاطمہ، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ باقی بیٹوں کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، 3، 4، 5، تو اگر 5 والی روایت کو لیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد 9 بن جاتی ہے، اور 4 والی روایت کو لیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی اولادیں 8 بن جاتی ہیں، اور 3 والی روایت کو لیا جائے تو 3 ہی رہتی ہیں، یعنی 7 آپ کی کل اولادیں بن جاتی ہیں۔ چونکہ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، کم سے کم 3 بیٹے تو آپ کے تھے ہی، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام بیٹے اولاد جو نرینہ اولاد ہوئی بچپن میں ہی انتقال کر گئی، اس بنا پر جو ہے آپ کی اولاد بڑی نہیں ہوئی جوان، یعنی بیٹوں میں تو کوئی بیٹا جوان نہیں ہو سکا، اور بچپن میں سب انتقال کر گئے، تو بیٹے کل کتنے ہوئے تھے اس سلسلے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ الرحیق المختوم میں کچھ لکھا ہے، رہبر انسانیت کتاب میں کچھ لکھا ہے، اسی طرح کتابوں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، جنہوں نے 7 لکھا وہ بھی صحیح ہے، جنہوں نے 9 لکھا وہ بھی صحیح ہے۔ 9 اگر آپ کہیں گے تو ترتیب اس طرح ہو جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو بیٹے، سب سے پہلے قاسم، سب سے پہلے بیٹے یہ تھے، پھر عبداللہ، پھر طیب، پھر طاہر، پھر ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ یہ جو بیٹے تھے یہ 4، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ باندی سے تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ جن کا نام ہے انہی کا لقب تھا طیب بھی اور طاہر بھی، لہذا یہ 3 نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی ہیں، اس بنا پر تعداد 3 ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ طیب طاہر الگ ہے، عبداللہ الگ ہے، تو بیٹوں کی تعداد 4 ہی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے تاریخ میں روایتیں مختلف ہیں، جو انہوں نے جو لکھا ہے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق وہ صحیح ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو سوالات جو ریکارڈ میں تھے ان کا سلسلہ پورا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہم عرض کریں کہ بہت سے جوابات ہم تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم تفصیل اس لیے نہیں عرض کر پاتے کہ جن حضرات نے سوالات کیے ہوتے ہیں وہ سوال میں سن رہے ہوتے ہیں، تو آدھے گھنٹے سے زیادہ کی جب ویڈیو ہو جاتی ہے تو ان کے لیے وقت کا نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اختصار سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ کے سوالات کا شرعی حل پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی خدمات کو قبول فرمائے، جدید مسائل کے ہمارے اس سلسلے کو عام و تام فرمائے اور قبول فرمائے، آخرت کے لیے آخرت کا بھی اس کو ذخیرہ بنائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس جدید مسائل کے چینل کو آگے بڑھانے میں تعاون فرمائے، دوسروں کو اس کو جو ہے مشورہ دیں کہ یہ معتبر چینل ہے، آپ مسائل کو اور شرعی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اس سے استفادہ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔